السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ کیسے امریکہ کا DS-160 ویزا اپلیکیشن فارم جو کہ B1 B2 ریلیٹڈ ویزا ٹائپ اسے آپ کیسے فل آؤٹ کر سکتے ہیں اور کون سی آپ نے جو انفارمیشن ہے وہ آپ نے انپٹ کرنی ہے۔ تو یہ میرا ویزا اپلیکیشن فارم ہے جو میں نے کچھ عرصے پہلے اپلائی کیا تھا US کے لیے۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس پہ جو ہے فوٹو کا جو آپشن ہے ادھر آپ اپنی فوٹو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد یہ کنفرمیشن نمبر ہے، ہر ویزا اپلیکیشن کا ایک اسپیسیفک اپلیکیشن نمبر ہوتا ہے جو کہ US کا جو ویزا اپلیکیشن کی جو ویب سائٹ ہے وہ الاٹ کرتی ہے، تو اس پہ وہ اپلیکیشن نمبر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جو انفارمیشن ہے سب سے پہلے آپ اپنا نیم جو ہے وہ مینشن کریں گے، پھر اس کے بعد آپ کا جو فل نیم ہے، اس کے بعد اگر آپ کا کوئی ایڈیشنل نیم ہے تو ادھر وہ مینشن کریں گے، اگر یس ہے تو یس ورنہ نو۔ اس کے بعد آپ کا جو جینڈر ہے، پھر آپ کا جو مارشل سٹیٹس ہے، میرج کے سنگل، پھر آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے اور جو پلیس آف برتھ ہے جدھر آپ پیدا ہوئے ہیں، جیسے آپ اگر پاکستان میں کسی بھی سٹی میں پیدا ہوئے وہ مینشن کریں گے جو پاسپورٹ پہ مینشن ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو انفارمیشن پاسپورٹ میں ہے وہی آپ ادھر مینشن کریں گے۔ اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی اور نیشنلٹی ہے تو وہ آپ مینشن کریں گے یس اور نو۔ پھر آپ جو ہے اپنا آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جسے آپ نیشنل ID میں جو آپ کے جیسے پاکستان میں شناختی کارڈ ہے اس کا آپ انفارمیشن مینشن کریں گے۔ پھر اگر آپ کے پاس US سیکیورٹی نمبر ہے یا ٹیکس پیئر ID ہے تو آپ جو ہے وہ مینشن کریں گے، ادروائز آپ لکھیں گے ڈز ناٹ اپلائی۔ پھر آپ اپنا ایڈریس مینشن کریں گے، اور اس کے بعد جو میلنگ ایڈریس ہے جس پر جو ہے آپ کا جو ہے کوئی بھی پارسل وغیرہ آتا ہے، اگر تو وہ سیم ہے تو آپ مینشن کریں گے یس، اگر ڈفرینٹ ہے تو نو کر کے آپ پھر جو میلنگ ایڈریس ہے وہ آپ مینشن کر دیں گے، وہ میلنگ ایڈریس، سٹی، پروونس، اور اس کے بعد آپ کا جو کنٹری ہے۔ تو اس کے بعد آپ اپنا پرائمری فون نمبر مینشن کریں گے، آپ اپنا اگر ورک کا نمبر ہے وہ مینشن کریں گے، ای میل ایڈریس ہے آپ کا جو پرسنل ای میل ایڈریس ہے وہ مینشن کریں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے پاسپورٹ کی انفارمیشن لکھیں گے، پاسپورٹ آپ کا ریگولر ہے یا کوئی اور ٹائپ ہے، پھر پاسپورٹ نمبر کیا ہے، بکلیٹ نمبر بھی وہ مانگتے ہیں لیکن آپ یہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں ڈز ناٹ اپلائی۔ تو اس کے بعد کس کنٹری کا یہ پاسپورٹ ہے، اس کا کنٹری کا نیم، اس کا کدھر سے ایشو ہوا تھا، اس کا ایکسپائری ڈیٹ، ایشو ڈیٹ، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کیا پرپز ہے آپ کا US آنے کا۔ جو میں نے اپلائی کیا تھا وہ ایک وزٹر ویزا تھا جو B ٹائپ ہے، اور اس کے بعد بزنس اینڈ ٹورزم جسے آپ B1 B2 کہتے ہیں، اور آپ کے کوئی اسپیسیفک پلان ہیں جیسے نو، اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک پلان ہے تو آپ مینشن کر سکتے ہیں جیسے، اور وہ پلان کی انفارمیشن دے سکتے ہیں۔ میں نے کوئی اسپیسیفک پلان نہیں تھا تو میرا وہ جو تھا وہ نو تھا۔ تو آپ جو ہے آپ کیا پرپوز، آپ کا ڈیٹ آف ارائیول ہے، کتنے دن کے لیے آپ US میں آ رہے ہیں، اور کدھر آپ سٹے کریں گے۔ ادھر آپ یہ ہے کہ آپ booking.com سے آپ ایک ہوٹل کی ریزرویشن لے سکتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ پھر اس میں اس کی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد ادھر جو ہے آپ کوئی US میں جو ہے میں نے جو booking.com سے جو میں نے ہوٹل کی انفارمیشن لی تھی بس اس کی انفارمیشن لکھ دی ہے، یہ ہوٹل کا نام تھا، اس کے بعد اس کی جو سارے کانٹیکٹ انفارمیشن تھی ہوٹل کی وہ مینشن کر دی تھی۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی فیملی کی انفارمیشن کے آپ کے فادر کا سر نیم، گیون نیم، ان کی ڈیٹ آف برتھ، اگر وہ US میں ہیں یا نہیں، اس کے بعد سیم انفارمیشن آپ نے مدر کی کہ ان کا نیم، سر نیم، ان کی ڈیٹ آف برتھ کہ وہ US میں ہیں یا نہیں، اور آپ کے اگر کوئی ریلیٹیو US میں ہیں یا نہیں تو ان کی انفارمیشن آپ نے مینشن کر دینی یس اور نو سے۔ اس کے بعد آپ کا ورک ریلیٹڈ انفارمیشن کہ آپ کے کہ آپ کدھر جاب کر رہے ہیں یا کدھر بزنس کر رہے ہیں اس کی انفارمیشن، اس کا ایڈریس، آپ کی جو سیلری ہے یا آپ کی جو منتھلی ٹرانزیکشن ہے اس کی انفارمیشن، فون نمبر، اور اس میں جو ہے پھر آگے انفارمیشن ہے کہ آپ جو پریویس آپ کا امپلائر ہے آپ اس کی بھی انفارمیشن دے سکتے ہیں، اس کا نام، اس کا ایڈریس، اور کس سٹی اور کس کنٹری میں وہ آپ کا پریویس جو امپلائر تھا۔
پھر اس کے بعد آپ کا جو جاب ٹائٹل ہے، آپ کا کون سا اس میں جو سپروائزر تھا یا مینیجر تھا اس کی انفارمیشن، اور امپلائمنٹ کا جو ڈیوریشن تھی، کب سٹارٹ ہوا تھا کب ختم ہوا تھا. اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ تھوڑی اپنی جو رسپانسبلٹیز تھی، جو جاب آپ کر رہے تھے، وہ بھی آپ نے مینشن کرنی ہے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جو اگر آپ نے کوئی فردر ایجوکیشن کی ہے، جیسے بیچلرس ہے، ماسٹرز ہے، یا اس کے بعد پی ایچ ڈی ہے، تو آپ اس کی بھی اپنی انفارمیشن لکھ دیں گے کہ آپ نے کدھر سے اپنا جو ہے وہ ڈگری کی ہے، اور اس کے بعد کیا کورس کیا ہے، اور آپ نے کیا ڈیوریشن تھی، کب ختم کیا ہے. تو اس کی انفارمیشن جو ہے آپ مینشن کر دیں گے. آپ ایک سے زیادہ بھی جو ہے ڈگری کی انفارمیشن آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس کے بعد اگر آپ کے ادھر یہ بھی ہے کہ آپ کسی اسپیسیفک ٹرائب کا حصہ ہیں، تو وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں، یس اور نو. اور اس کے بعد آپ کو کون سی لینگویجز آپ کو آتی ہیں. تو مجھے کچھ ایڈیشنل لینگویجز آتی ہیں جو میں نے مینشن، جیسے انگلش ہے، اردو ہے، پنجابی ہے، عربک ہے، ٹرکش ہے، تو میں نے وہ مینشن کر دی تھی. تو اس کے بعد آپ نے لاسٹ 5 ایئر میں کدھر ٹریول کیا. میں نے جیسے یو کے، ٹرکی، تھائی لینڈ تک میں نے ٹریول کیا تھا، تو میں نے وہ مینشن کر دیا تھا. اس کے بعد آپ کسی انسٹیٹیوٹ یا آرگنائزیشنس کے ممبر ہیں، تو وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کچھ فردر ٹریننگز وغیرہ لی بھی ہیں، تو وہ بھی آپ جو ہے مینشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ملٹری میں آپ نے سرو کیا ہوا ہے، تو آپ وہ بھی جو ہے وہ آپشن یس کر سکتے ہیں. اور ایک اور کویشچن ہے کہ اگر آپ نے کوئی ریبل گروپ ہے اسے جوائن کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ یس اور نو کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ کوئی سیکیورٹی اور بیک گراؤنڈ کے چیک کی انفارمیشن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں اگر آپ کے کچھ کویشچنس میں سے کچھ آنسر یس ہوئے، تو وہ آپ کو فردر جو ہے پھر انٹروگیشن کے لیے اور انٹرویو کے لیے جو ہے وہ بلائیں گے، یا آپ کو ویزا ریجیکٹ کر دیں گے، اس لیے کہ یہ ریلیٹڈ ہے جو بھی کرائمز ہے، یا ابیوز ہے، یا ڈرگ ایڈکشن ہے، یا کوئی اور فیلنی آپ نے کی ہوئی ہے، یا آپ نے کوئی آپ کا کرمنل ریکارڈ ہے، آپ نے جیل میں کچھ ٹائم گزارا ہے، یا کچھ اور بھی جو یو ایس میں جو ان کے ریگولیشنز ہیں ان کے تحت کچھ چیزیں الاؤ نہیں ہیں، تو یہ ریلیٹڈ ہے، یہ کویشچن ریلیٹڈ ہے ان سے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں جو ہے میجورٹی جو ہے وہ نو ہی ہو. اس لیے کہ اگر تو کوئی جو چیزیں ہیں جیسے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے، یا آپ نے کچھ اور کرائم وغیرہ کیا ہوا ہے، یا اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں، اس میں اگر یس ہوا، تو یہ ہے کہ وہ پھر یہ ہے کہ وہ یا تو آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیں گے، یا آپ کو فردر انٹرویو کے لیے بلائیں گے. تو بہتر یہی ہے کہ جب آپ ویزا اپلائی کر رہے ہوں، تو یہ سب جو ہیں آپشن جو ہیں وہ نو ہونے چاہیے، تاکہ یہ ہے کہ آپ کا جو ویزا جو ہے وہ بآسانی لگ جائے اور کوئی آپ کو دشواری وغیرہ نہ ہو. اور پھر اس کے بعد جو نیچے ہے وہ لوکیشن کی انفارمیشن ہے کہ آپ کدھر سے اپلائی کر رہے ہیں. آپ اپنی کرنٹ لوکیشن ہوگی اگر آپ پاکستان میں، انڈیا میں ہیں، یا کسی اور ملک میں ہیں. پھر اس کے بعد اگر کسی نے آپ کو اسسٹ کی ہے اس اپلیکیشن فارم کو فل آؤٹ کرنے میں، جیسے کبھی بار کوئی ایجنسی ہے یا کسی ایجنٹ نے آپ کو کیا ہے یا کسی نے بھی کیا، تو آپ یس اور نو جو ہے وہ آپشن کر دیں گے. تو یہ جو ہے بیسک انفارمیشن جو ہے وہ آپ اپلیکیشن فارم میں جو ہے سبمٹ کرتے ہیں جب آپ یو ایس کا B1 B2 ویزا اپلائی کرتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو انفارمیشن ہو وہ کریکٹ ہو. وہ آپ جو ساتھ سپورٹنگ ڈاکومنٹس لکھ رہے ہیں، جیسے آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کا امپلائمنٹ لیٹر ہے، اس کے بعد آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، آپ جتنے بھی اماؤنٹ سیلری آپ کو آ رہی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں، تو وہ سیم میچنگ ہونی چاہیے آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ساری انفارمیشن میچنگ ہونی چاہیے جو آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹس لا رہے ہیں اور جو آپ مینشن کر رہے ہیں اس اپلیکیشن فارم میں. تو میں نے یہ ویزا اپلائی کیا تھا، تو مجھے جو ہے ود ان اے ویک ہی جو ہے وہ 5 سال کا ویزا جو ہے وہ لا کے آ گیا تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جو انفارمیشن ہے وہ کریکٹ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے سپورٹنگ ڈاکومنٹس کریکٹ ہونے چاہیے. تو پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ کا جو ویزا ہے وہ آپ کو بآسانی یو ایس کا
مل جائے گا۔ تو دوستوں امید ہے جو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی وہ یوزفل ہوگی۔ کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس ٹاپک کے ریلیٹڈ اگر آپ کچھ کویشچن کیوری ہے تو آپ جو ہے اس ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔